نے انہیں بیٹا عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل بیٹا بھی عطا کیا، اسحاق بیٹا بھی عطا کیا، اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہنے لگے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑھاپے کی عمر کے اندر تو نے اتنا بڑا احسان کیا، تو نے مجھے بیٹا اسماعیل بھی عطا کیا، اسحاق بیٹا بھی عطا کیا۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال اور 9 سال سلائے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ اپنی قدرت کی اللہ تعالیٰ منظر دکھاتا رہتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر کسی مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج بھی قرار دیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ندان خفیہ، اللہ سے دعا کر رہے تھے لیکن ایسا ایسا دعا کر رہے تھے، اگر کسی ساتھ والے نے سن لیا تو وہ کہے گا کہ بڑھاپے کی عمر میں اب یہ اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، لیکن جب کہ لوگوں کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد دینے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بھی گود ہری کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، ابو ضیفان ان کی کنیت ہے، بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے وہ پیغمبر ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اپنے پیغمبر کو میں نے بڑی مرتبہ آزمایا، ہر مرتبہ وہ آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے، اور اللہ نے مقام کتنا دیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، آپ کسی یہودی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، کسی نصرانی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رہتی دنیا تک اللہ نے زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا گھر انہوں نے تعمیر کیا، یعنی جتنے بھی امتحانات آئے ہر امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں ہر امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ 175 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی، 175 سال لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، ان سے پہلے ختنے کا رواج نہیں تھا، اور یہ فطرت کے اندر شامل ہے۔ ختنہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت میں شامل ہے، اپنی داڑھی کو بڑھا دینا، مونچھوں کو کٹانا، اس طرح اپنے بغلوں کے بال اکھیڑنا، تو یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ اپنا کیا، اور یہ بھی بہت بڑی ایک آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے جو سفید بال آیا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں آیا، اور انہوں نے جب اسے اکھیڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، اسے نہ اکھیڑنا، یہ تو مسلمان کا نور ہے، نبیوں کا نور ہے۔ جب کسی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کا اتنا حیا کرتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے سفید بالوں کی حیا آتی ہے، تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا سفید بال کو نہ اکھیڑو، فإنہ نور المسلم، یہ مسلمان کا نور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، آپ کا ایمان نہیں ہے؟ یا اللہ نہیں، میرا 100% ایمان ہے۔ ایک ہے بات صرف سنی ہوئی ہے، ایک ہے آنکھوں سے دیکھ لینا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس وجہ سے میں آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، آپ اس طرح کرے 4 پرندے لے لیں۔ اب قرآن نے ان پرندوں کا نہیں بتایا، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں جائیں وہ کون سے پرندے تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا، اور ایک کبوتر تھا، یعنی 2 میم والے ہیں، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے انہوں نے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اب آپ نے 4 پرندوں کو لے کر ان کو ذبح کر لینا ہے، ان کا گوشت مکس کر دینا ہے آپس کے اندر، مور کا کبوتر کے ساتھ، اس طرح جو دوسرا مرغ ہے اس کا کوے کے ساتھ گوشت کو مکس کر دیں۔ تو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، جب آپ نے ان کا گوشت بنا لیا تو گوشت کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیں، اس کے بعد آپ ان کو آواز دیں، ان کو بلائیں، جو پرندے آپ نے ذبح کیے ان کا گوشت بنایا ہے، قیمہ کر دیا ہے، آپ اس کا نام لے کر اسے بلائیں،
تو دیکھیں پھر اللہ کیسے اپنی قدرت سے دوبارہ انہیں زندہ کرتا، اور آپ دیکھیں کس طرح وہ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب انہوں نے جس پرندے کو ذبح کیا تھا نام لیا تو وہ بھاگتا بھاگتا وہ ان کے پاس آ گیا. چاروں پرندے بھاگ کر ان کے پاس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرے پیغمبر آپ بتاؤ، وَعْلَمْ، اب تو جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے ایک لمحے کے اندر اللہ کر سکتا ہے. تو وہ فرمانے لگے یا اللہ اب تو آنکھوں سے میں نے مشاہدہ بھی کر لیا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب گوشت مکس ہو چکا ہے، مل چکا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے آواز دی تو اللہ نے دوبارہ اس کو اسی طرح بنا دیا اور وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندہ دعا کر رہا ہے، کہتا ہے یہ میری دعا اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ بھائی اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنانا تھا تو پورے مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قحط ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے. یہ پچھلے دنوں جب کرونا کا سلسلہ تھا تو ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اکیلا ہی، اور وہ ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے خواب بیان کر رہا تھا عربی زبان کے اندر، عربی تھا وہ. اس نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک وقت آئے گا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وقت ہے کہ سارا اللہ کا گھر خالی اور میں اکیلا ہی طواف کر رہا ہوں. کہتا ہے میں نے کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا گھر خالی ہوگا اور آپ اکیلے ہی اس کا طواف کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے، یہ تو جناب ہر وقت اللہ کا گھر لوگوں سے بھرا رہتا ہے، اور یہ انہوں نے تعبیر کی ہے کہ آپ اکیلے ہی اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. تو وہ جب طواف کر رہا ہے تو سار زاروں قطار رو رہا ہے، کہتا ہے کہ میں پورا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نے میرے خواب کو کس طرح پورا کر دیا، اب کوئی بھی اللہ کے گھر کے یہاں مطاف میں موجود نہیں، اکیلا ہی میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے جو کرنا چاہے، لیکن انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی جس طرح کا اللہ کے بارے میں گمان قائم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں.